یا دیر سے نکلے، بعض اوقات فوری نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، بعض اوقات بڑے عرصے بعد آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طائف والوں کے بارے میں فرمایا تھا، اس کا نتیجہ کتنے عرصے بعد نکلا؟ برسوں گزر گئے تھے، کب جا کے غزوہ طائف ہوا، اور غزوہ طائف کے بعد وہاں کے لوگ جو ہے وہ وفد ثقیف وغیرہ آئے اور وہ مسلمان ہوئے، تو اس کو ایک عرصہ گزر گیا، تقریباً جو ہے وہ یعنی 8-9 سال کے بعد جا کے اس کا ظہور ہوا۔ پھر وہاں سے جو دین کی خدمت ہوئی ہے وہ تو اس کے بھی بعد جا کے ہوئی۔ دوسری طرف جو غار ثور والا واقعہ تھا، ادھر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کیا، اگلے چند منٹ کے اندر اس کا رزلٹ سامنے آ گیا۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، تو یہاں پر بھی چند مہینوں کے بعد ہی، ان الفاظ کے چند مہینوں کے بعد ہی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے اس نے ظن رکھا تھا، اچھا گمان رکھا تھا، وہ تو تب سے رکھا ہوا تھا جب سے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہوئے تھے۔ تو اب اس کا نتیجہ، اس اعتبار سے نتیجہ دیکھے تو 40 یا 50 سال کے بعد جا کے نکلا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جب اچھی امید رکھتا ہے تو اس کو صلہ ملتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا صلہ ملنا کب ہے۔ کبھی فوری مل جاتا ہے، کبھی کچھ عرصے بعد، کبھی زیادہ عرصے کے بعد، لیکن بعض اوقات بندے کو اس وقت صلہ ملتا ہے جس وقت اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے مال دے دے، مجھے مال دے دے، مجھے مال دے دے، اس کو مال نہیں ملتا، مال نہیں ملتا۔ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار میں اتنی دعائیں کرتا ہوں، مجھے مال ہی نہیں ملتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بندہ اسی سٹرگل کے اندر زندگی گزار دیتا ہے۔ اچھا، اسی سٹرگل میں زندگی گزار کے اس کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ بوڑھا ہو چکا، اس کے بچے جوان ہو گئے، اس نے جو دعائیں کی تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو مال دے دیتا ہے۔ اس کے بچوں کو جو مال ملتا ہے وہ تب ملتا ہے جب یہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت اسے مال کی زیادہ ضرورت ہوتی۔ اگر اس وقت مال ملا ہوتا جب یہ جوان تھا، جب یہ جوانی میں تھا، تو یہ غلط راستے پہ چل پڑتا، یہ کسی اور ہی طرف نکل جاتا، یہ نہ جانے کن کاموں میں پڑ جاتا، اس کو مستی سوچتی، اس کو جو ہے وہ شباب کی مستی سوچتی، اور ساتھ میں نہ جانے کن گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، اور پھر اس کے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے اس کی اولاد بگڑ جاتی، پھر یہ اولاد کے دکھ اٹھاتا، وہ اولاد اس کے لیے تکلیف، اذیت اور ذلت کا سبب بن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کی دعا قبول نہیں کی، تب کی جب اسی سٹرگل میں، اسی تکلیف میں اس نے اپنی اولاد کی کوشش کر کے تربیت کی، پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، دنیا سمجھائی، بچے سلجھے ہوئے، مہذب، تہذیب یافتہ اور اچھے انداز والے، اچھے اخلاق والے بن گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا، وہ مال بھی ڈھنگ سے استعمال کرنے والے ہیں، اور یہ بڑھاپے کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ جس وقت اس کو آسانیوں اور آسائشوں کی ضرورت ہے، اب اللہ تعالیٰ ان بیٹوں کے ذریعے اس کو دلا رہا ہے۔ کبھی اس حوالے سے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں بندے کی دعا قبول فرماتا ہے اور کس انداز میں اس کے اچھے گمان کا بدلہ عطا فرماتا ہے؟ یہ میں نے ایک وہ مثال بیان کی ہے کہ جو عام طور پہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سی جگہ ایسی ہوں کہ جہاں پر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے۔ ہمارا کوئی عزیز ہے، وہ کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوا، دنیا سے گزر گیا، ہمارا دل بڑا بے قرار ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہو جاتا، آپ ہی گزر جاتے دنیا سے۔ تو پھر کیا یہ آپشن زیادہ بہتر تھا آپ کی نظر میں، یا وہ زیادہ بہتر تھا؟ یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے کسی جو ہے وہ صدمے سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب دل کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے، تو پھر بندہ اپنے مولا، اپنے رب کی باتوں کو اچھی سے اچھی صورت پہ محمول کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں اچھے سے اچھا گمان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب بندہ گمان اچھا بناتا ہے تو پھر رب وہی معاملہ اس کے ساتھ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، جیسا اس کا گمان ویسا اس کے ساتھ معاملہ۔